السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دیکھیں دوستو سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اردو زبان کی چوتھی کتاب ہے اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو 27واں سبق پڑھایا تھا۔ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں 28واں سبق۔ اس سبق میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ چھاپا کی ایجاد کہاں ہوئی اور کس طرح ہوئی اور پھر اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ چھاپا کا ایجاد، چھاپا کا ایجاد، اس صنعت کی ایجاد نے علوم و فنون کے قالب میں ایک تازہ روح پھونک دی ہے۔ جب تک قلم سے کتابت ہوتی تھی، جب تک قلم سے کتابت ہوتی تھی، کتابوں کی تصنیف و تالیف اور ان کی اشاعت کم ہوتی تھی، اس لیے علم و ہنر کا بازار سرد تھا۔ مگر چھاپا کی ایجاد نے کتابوں کو پانی کے مول کر دیا اور بہت سا وقت اور بڑی محنت جو کتابوں کے لکھنے اور بڑی محنت جو کتابوں کے لکھنے میں صرف ہوتی بچا دی۔ اگلے وقتوں میں جب روم و یونان پر تباہی آئی تو جنگ و جدل کے زمانہ میں اکثر حکماء کی تصنیفات جن کے نسخے بہت کم تھے غارت ہو گئیں، پھر وہ ایسی مفقود ہوئیں یعنی کہ غائب ہو گئی کہ دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ اب چھاپا کی بدولت ایک ایک کتاب کے ہزارہا نسخے تیار ہو سکتے ہیں، ہزارہا نسخے تیار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کتابوں کے بالکل نیست و نابود ہو جانے کا، نیست و نابود، یہ بالکل دیکھیں پڑھا تو یہ بالکل الگ جاتا ہے لیکن لکھا الگ جاتا ہے۔ جس طرح لکھا جاتا ہے اس طرح پڑھا نہیں جاتا، جس طرح پڑھا جاتا ہے اس طرح لکھا نہیں جاتا۔ نیست و نابود ہو جانے کا خطرہ بہت کم ہو گیا ہے، مگر چھاپا کی بدولت جس طرح عمدہ کتابیں اور مفید مضامین رواج پاتے ہیں جن کا مطالعہ انسان کے لیے مفید ہے، اسی طرح برے مضمون اور مضرت رساں کتابیں بھی شائع ہو سکتی ہیں۔ اسی نظر سے چھاپا خانے کے واسطے گورنمنٹ نے خاص قانون بنا دیا ہے تاکہ کوئی شخص اس مفید آلہ کو برے کام میں نہ لائے۔ چھاپا کے ایجاد کا دعویٰ اہل ہالینڈ اور اہل جرمنی دونوں کرتے ہیں، مگر تحقیق یہ ہے کہ موجد اس کا ہالینڈ ہے۔ البتہ اہل جرمنی نے اس کو رونق و ترقی دی ہے۔ کہتے ہیں سن 1430 عیسوی میں ایک شخص نے بطور تفنن درخت پر کچھ نقش و نگار کھودے اور سیاہی لگا کر کاغذ چپکا دیا۔ اس کاغذ پر اچھے خاصے نقش اٹھے، پھر تو لکڑی کھود کر چھاپنے کا رواج شروع ہو گیا۔ 12 برس کے بعد ایک شخص جو چھاپا خانہ کا ملازم تھا ہالینڈ سے بھاگ کر جرمنی میں آیا، آلات طبع چرا کر ساتھ لایا اور یہاں صنعت کو
اور یہاں صنعت کو رواج دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لکڑی جلد گھستی اور حرف خراب ہو جاتے ہیں تو سیسے پر حرف بنانے کی ترکیب نکالی، مگر اس طرح حرفوں کے کندہ کرنے میں بھی بہت وقت صرف ہوتا تھا۔ پھر اس نے ایک اور شخص کو اپنا شریک حال بنایا اور اس کو نصف نصف منافع کا ساجی کر لیا، باہم قول و قرار ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک یہ صنعت بطور خفیہ راز کے تھی۔ اس شخص نے اول فولادی حرف تیار کیے اور ان کا ٹھپا تانبے پر اٹھا لیا۔ اس طرح تانبے کا قالب بنا کر اس میں سیسے کے حروف ڈھالنے لگا، پھر تو چھاپنے میں آسانی ہو گئی۔ سن 1462 عیسوی میں ایک بار اس شہر کو جہاں یہ چھاپنے والے رہتے تھے، غنیم نے فتح کر لیا۔ باشندے خوف جان سے بھاگ نکلے، یہ لوگ بھی اپنے وطن کو چھوڑ ادھر ادھر نکل گئے۔ اس وقت سے اور ملکوں میں بھی اس صنعت نے رواج پایا۔ ملک انگلستان میں یہ صنعت سن 1470 عیسوی سے شروع ہوئی ہے، مگر آکسفورڈ کے مدرسے میں بعض کتابیں سن 1460 عیسوی کی مطبوعہ بھی ملتی ہیں۔ ہندوستان میں چھاپے کے آنے کا قصہ یوں مشہور ہے کہ شاہ انگلستان نے ایک معتمد ملازم زر کثیر دے کر ہالینڈ کو روانہ کیا کہ کسی تدبیر سے اس صنعت کو حاصل کرے۔ اس نے بھیس بدل کر کچھ عرصہ تک اس ملک میں قیام کیا، کیونکہ اس وقت تک یہ صنعت غیروں سے مخفی رکھی جاتی تھی، اور اگر معلوم ہوتا کہ کوئی شخص غیر ملک کا اسے سیکھنے آیا ہے، اسے پڑھیں گے ہم، اس کو اس نہیں پڑھیں گے، اسے اس طرح غیر ملک کا اسے سیکھنے آیا ہے تو وہ اس قصور پر قید کر دیا جاتا تھا۔ غرض انگلستانی عیار نے اپنے حسن تدبیر سے چھاپا خانہ کے ایک ملازم کو جو اس فن سے بخوبی واقف تھا پرچا لیا اور زر کثیر دے کر اس کو انگلستان آنے پر رضامند کیا۔ ایک روز خفیہ طور پر یہ دونوں آدمی شہر سے نکلے اور سمندر کے ساحل پر پہنچ کر اس جہاز میں سوار ہو گئے جو شاہ انگلستان کی طرف سے اس خدمت کے واسطے متعین تھا۔
اس خدمت کے واسطے متعین تھا۔ جب چھاپا کا ہنرمند انگلستان جا پہنچا تو بادشاہ نے لندن میں اس کارخانہ کا بنانا مصلحت نہ جان کر اس کاریگر کو آکسفورڈ میں بھیج دیا، جہاں اس نے کارخانہ کی بنیاد ڈالی۔ یہ بنیاد ہے، اس کو ہم بنیاد پڑھیں گے، بنیاد ڈالی، اور چند انگریزوں کو یہ فن سکھایا۔ پھر تو روز بروز اس عجیب اور مفید صنعت کا رواج بڑھتا گیا اور بہت کچھ ترقی اس میں ہوئی، یہاں تک کہ آج کل چھاپا کی کلیں بخاری انجن کے ذریعے سے چلائی جاتی ہیں اور ایک روز میں اتنا کاغذ چھاپ دیتی ہے جتنا ہاتھ کی کلیں مہینوں میں نہ چھاپ سکیں۔ انگریزوں کی بدولت یہ صنعت ہندوستان میں پہنچی اور اس کی برکت سے کتابوں کی وہ ارزانی ہوئی کہ ہر ادنا اور غریب شخص بھی خرید سکتا ہے۔ اگلے وقتوں میں جو قلمی کتاب روپیہ کو بمشکل میسر آتی تھی، وہ اب آنا میں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے کچھ لفظ ان کا معنی ہم آپ کو بتلا دیں، دیکھیے کس لفظ کے کیا معنی ہیں۔ تصنیف، کتاب کا لکھنا، کیا معنی ہے؟ کتاب کا لکھنا۔ جدل، جدل کا معنی ہے جنگ۔ مجرد، نقصان، مجرد کیا معنی ہے؟ نقصان۔ تفنن کا معنی لڑائی، کیا معنی ہے؟ لڑائی۔ مطبوعہ، چھپا ہوا۔ تالیف، مضمون کو ترتیب دینا، مضامین کو ترتیب دینا۔ مفقود کا معنی غائب، کھو جانا، کیا معنی ہے؟ غائب، کھو جانا۔ شائع کا معنی چھاپنا۔ آلات، اسباب، آلات کیا معنی؟ اسباب۔ معتمد، قابل اعتماد، معتمد کا معنی قابل اعتماد۔ اشاعت، شائع کرنا، اشاعت کا معنی شائع کرنا، پھیلانا۔ نسخہ، کتاب۔ موجد، نئی ایجاد کرنے والی چیز، موجد، نئی ایجاد کرنے والی۔ طبع معنی چھاپنا، کیا معنی؟ چھاپنا۔ عیار کے معنی مکار، کیا معنی؟ مکار۔ تو دوستو یہاں تک کہ ہمارے سبق کا اس سبق کا آپ بہت دھیان سمجھے اور سنیں، اور آگے تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور حضرات بھی ہمارے چینل پر اردو سیکھ سکیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔